تو پچھلے پروگرام میں بھی علم کی فضیلت کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور آج بھی یہی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بہت سے لوگ مختلف قسم کی عبادات اور وظائف معلوم کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہماری درجات کی بلندی کا سبب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب دلوانے میں انتہائی سریع الاثر ہو، کون سے نوافل پڑھیں، کس انداز سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ نزدیکی حاصل ہو جائے۔ تو ہم آپ کو ایک وظیفہ ایسا بتاتے ہیں کہ جس وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں، تمام رسولوں کو عطا فرمایا، اور ان کے وسیلے سے جس بھی امتی کو عطا فرمایا اسے بھی مقام قرب حاصل ہو گیا، اور وہ ہے علم۔ علم دین ایک بہت ہی بڑا وظیفہ ہے۔ علم دین کو سیکھا جائے، اس کو اچھی طرح سمجھا جائے تو انسان انتہائی تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی تیزی سے انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور اتنا بلند کر دیتی ہے کہ انسان نوافل، مستحبات وغیرہ دیگر عبادات سے وہ مقام قرب کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن عوام کی توجہ علم کی طرف نہیں ہوگی، ان چیزوں کی طرف ہوگی۔ تہجد، اشراق چاشت، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، چاہے وہ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، درود شریف کی کثرت، تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ مستحبات ہیں۔ لیکن ابھی بات ہماری ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ تیز اثر رکھنے والی کون سی شے ہے کہ جو درجات کی بلندی کا سامان کرتی ہے۔ تو گویا کہ ایک طرف علم ہے اور ایک طرف یہ عبادات ہیں۔ علم زیادہ تیزی سے اللہ کی بارگاہ میں لے کر پہنچاتا ہے اور انسان کا ایک مقام بنا دیتا ہے، جبکہ یہ عبادات یقیناً درجات کی بلندی کا سامان ضرور کرتی ہیں، لیکن وہ نہیں کہ جو علم کرتا ہے۔ اب عوام الناس کی صورتحال یہ ہے کہ علم کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس پہ بطور دلیل میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، جن نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کے فرمان عالی شان کے حق ہونے پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں کسی بات پر بحث فرما رہے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی، تو صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بحث بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں ہے، ان میں سے ایک عالم تھا اور ایک عبادت گزار تھا۔ عالم صرف فرائض پورے کرتا تھا، نوافل کی کثرت اس کے پاس نہیں تھی، وہ فرض پورے کرتا اور اس کے بعد لوگوں کو علم سکھاتا تھا، اور عابد دن میں روزے رکھتا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا۔ تو ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ تو آپ ذرا غور سے سنیے گا، میں کہوں تو شاید آپ کہیں جی مفتی صاحب چونکہ علمی فیلڈ میں اس لیے اپنے بارے میں ایسا کہہ رہے ہوں یا علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فیصلہ فرمایا، آپ نے شاید فرمایا کہ اس عالم کو اس عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا شخص پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ادنا امتی کو ادھر کھڑا کریں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب جلوہ افروز ہوں، جتنا مقام و مرتبہ سرکار کا اس پر بلند و بالا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ سرکار کو ایک ادنا درجے کے امتی پر کتنی فضیلت حاصل ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اب ہم